اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال موسیٰ ربنا انک آتیت فرعون وملأہ زینۃ واموالا فی الحیاۃ الدنیا ربنا لیضلوا عن سبیلک ربنا اطمس علی اموالہم واشدد علی قلوبہم فلا یؤمنوا حتی یروا العذاب العلیم قال قد اجیبت دعوتکما فاستقیما ولا تتبعان سبیل الذین لا یعلمون وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر فاتبعهم فرعون وجنوده بغیا وعدوا حتی اذا ادرکه الغرق قال آمنت انه لا الہ الا الذی آمنت به بنو اسرائیل وانا من المسلمین آلان وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین فالیوم ننجیک ببدنک لتکون لمن خلفک آیہ وإن کثیرا من الناس عن آیاتنا لغافلون وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مُبَوَّعَ صِدْقٍ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ فَمَا اخْتَلَفُوا حَتَّىٰ جَاءَهُمُ الْعِلْمُ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ۔ سورہ یونس اس کی 88 سے لے کر 93 تک آیات میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں۔ محرم الحرام گزر رہا تو اس کی 10 تاریخ جس کو عربی زبان میں عاشورہ کہتے ہیں، اس میں 2 واقعات جو دین میں بیان ہوئے ہیں اور لوگوں کے علم میں ہیں ان کا تذکرہ، جو ان میں سے ایک کا میں نے موسیٰ علیہ السلام کا پڑھا، دوسرا حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا۔ دونوں عظیم واقعات ہیں، دونوں نے اپنا اثر ڈالا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان کیا۔ شیعہ سنی دونوں روایتوں میں یہ بات آتی ہے کہ عاشورہ جو ہے نا، موسیٰ علیہ السلام نے سمندر اس دن پار کیا، ان کو اور ان کی قوم کو اللہ نے نجات دی، اور فرعون اور اس کے ساتھیوں کو اللہ نے غرق کیا۔ وہ تحریک جو کئی سالوں سے مصر میں چل رہی تھی، حق و باطل کی کشمکش، وہ آخری مرحلہ میں داخل ہو گئی کہ اہل حق جو تھے وہ غالب آ گئے، اور باطل والے اللہ تعالیٰ نے عبرتناک طریقہ سے ان کو ختم کیا۔ دوسری طرف امام حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھیوں کی مظلومانہ شہادت بعد میں پیش آ گئی۔ تو دونوں واقعات سے جو سید ابوالحسن علی ندوی نے نتیجہ نکالا، بڑی اچھی بات انہوں نے بتائی کہ جو لوگ دین کے لیے کام کرتے ہیں ان کو اس خیال سے بالکل بلند ہونا چاہیے کہ اس کا انجام کیا ہوگا۔ دشمن تباہ ہو جائیں گے اور ہمیں اللہ تعالیٰ اس دنیا میں کچھ دینے کی مہرت دے دے گا، یا انجام یہ ہوگا کہ اہل باطل طبل بجاتے ہوئے میدان جنگ سے خوشیاں مناتے، نعرے لگاتے رخصت ہوں گے، اور حق والے جو ان کی لاشیں بھی پڑی ہوں گی، سر کٹے ہوں گے، گھوڑے ان پر دوڑائے جا رہے ہوں گے۔ یہ دونوں حشر ہو سکتے ہیں، اور ان میں سے کوئی بھی برا نہیں۔ جو ظاہر بھی ان لوگوں ان کی نگاہ میں کامیابی یہی ہے کہ حق کو نہیں پہچانتے کہ آدمی اس دنیا میں جیت جائے۔ وہ اگر کوئی شخص بیچارہ یہاں قید میں چلا جائے، ظالم اس کو جیل میں بند کر دیں یا پھانسی پر اٹکا دیں یا اس کے ظلم کرے تو کہتے ہیں یہ بیچارہ بھائی آج جھوٹا ہے یا بدنصیب، ایسی بات کوئی نہیں۔ اللہ نے اسی لیے منافقوں کو یہ بات سمجھائی سورہ توبہ میں کہ تم جو سمجھتے ہو یہ تھوڑے سے لوگ پاگل ہو گئے ہیں اور جا رہے ہیں روم کے لشکر کا مقابلہ کرنے، 2 لاکھ کی فوج ہے ٹرینڈ، اور دنیا کی سب سے بڑی طاقت ہے کیسر روم، اس سے ٹکر لینے کے لیے جنگ تبوک کے لیے جا۔ کہتے ہیں احمق ہیں یہ لوگ، اتنی سخت گرمی، اتنا سفر، سامان جنگ ہے کوئی نہیں، ان سے لڑنے جا رہے۔ تو وہاں اللہ تعالیٰ نے یہی نقطہ سمجھایا کہ جو ہے نا محدود نظر والے لوگ، جن کے سامنے دین نہیں، کہ دین کا کام کرنے والے کا مقصد ہے اللہ خوش ہو جائے، میں حق پر رہوں، اب وہ زندہ رہے یا مارا جائے کچھ فرق نہیں پڑتا، بلکہ جو مارا جائے ہو سکتا ہے وہ دوسرے سے اعلیٰ۔ دین نے یہی تصور دیا کہ جو مارے گئے ان کو اللہ نے کہا ان کو مردہ بھی خیال نہ کرو، ان کو رزق مل رہا، وہ اللہ کے پاس خوش ہیں، اور وہ خوشیاں منا رہے ہیں جب انہیں پتہ چلتا ہے کہ ان کے باقی ساتھی بھی اسی راستے پر چل رہے ہیں جس پر تم چلتے تھے۔ وہ ان کے بارے میں خوش ہو رہے ہیں کہ وہ بھی ایک دن ہمارے ساتھ آ کر ملیں گے نا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ منافق بے ایمان جو مسلمانوں کے بارے میں توقع کر رہے ہیں کہ یہ مارے جائیں گے یا فتح پائیں گے، حل تربصون بنا الا احدى الحسنیین، ان سے کہہ دو
کہ تم ہمارے بارے میں جن چیزوں کے منتظر ہیں وہ دو میں سے ایک ہی ہے نا، کہ یا ہم وہاں سے جیت کر آئیں گے یا ہم مارے جائیں گے۔ تو یہ دونوں جو ہیں ان میں سے ہر ایک ہمارے حق میں بڑائی ہے۔ ہمارا مقصد ہے ہی نہیں کہ ہمیں اس دنیا میں یا یہ ملے یا وہ ملے، ہم تو کہتے ہیں کہ وہ جو اللہ کو منظور ہوگا وہ کرے گا، ہم نے اس کو خوش کرنا، ہمارا مشن ہے اس کی رضا کا حصول۔ اس لیے ایک طرف دیکھ رہے ہیں کہ فرعون غرق ہو رہا، دوسری طرف دیکھ رہے ہیں کہ یزیدی لشکر فضایاب ہو رہا، مگر جو ہار گئے بظاہر وہ بھی جیت گئے۔ یہ بازی عشق کی بازی ہے، جو چاہو لگا دو، ڈر کیسا، اس میں ڈرنے کی کوئی بات نہیں۔ اگر جیت گئے تو وہ بھی ٹھیک ہے، اگر ہار گئے تو اس کا کیا کہنا، وہ اس سے بھی بڑی بات ہے۔ ہاں، تو اسی لیے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام جب مدینہ آئے تو آپ نے یہود کو دیکھا، روزہ آپ عاشورے کا پہلا رکھتے تھے، یہ نہیں کہ یہاں سے شروع کیا، مکہ میں بھی رکھتے تھے اور قریش بھی رکھتے تھے۔ وہ کیوں رکھتے تھے اس کا سبب لوگوں کو نہیں معلوم ہو سکا، باہر چلا آ رہا تھا ان میں بھی کہ اس دن کا روزہ وہ رکھتے تھے۔ حضور پاک بھی مکہ میں رکھتے تھے، قریش بھی رکھتے تھے۔ یہ بھی روایتوں سے معلوم ہوتا کہ اس دن وہ کعبہ شریف کا غلاف بھی تبدیل کرتے تھے، نیا لباس پہناتے تھے۔ مدینہ میں آ کر آپ نے یہودیوں کو بھی دیکھا کہ وہ یہ روزہ رکھتے ہیں، تو آپ نے پوچھا تم یہ روزہ کیوں رکھتے ہو؟ انہوں نے بات بیان کی کہ موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کے ساتھیوں کو اللہ نے سمندر پار کرایا، فرعون اور اس کے ساتھی غرق ہوئے، یہ شکر کے طور پر روزہ دو ہم پر اللہ نے لازم کیا، موسیٰ علیہ السلام نے رکھا، ہم بھی رکھتے۔ تو آپ نے فرمایا نحن احق منکم بموسیٰ، تم موسیٰ کے کیا لگتے ہو، تم تو اس کا راستہ ہی چھوڑ گیا، ہم تمہاری نسبت موسیٰ کے زیادہ حقدار ہیں، ہم اس کی سنت پر عمل کریں گے۔ آپ نے بستیوں میں آدمی بھیج دیا کہ جس نے ابھی تک نہیں کھایا وہ نہ کھائے، روزہ پورا کرے، جو کھا چکے ہیں بس کھا لیا وہ بھی کوئی نہ کھائیں۔ اور ثواب اتنا بیان فرمایا کہ مجھے اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ ایک سال جو پچھلا گزر گیا اس کا جو ہے نا غلطیوں کا حساب اللہ پاک کر دے، بخش دے، بہت بڑا اجر بیان فرمایا۔ اب موسیٰ علیہ السلام بڑی مدت مصر میں رہے، بڑے معجزے دکھائے، 9 مرتبہ عذاب آئے، وہ سارے سورہ اعراف میں بیان ہوئے۔ تورات میں بھی آیات مفصلات، اللہ کہتا ہے کھول کھول کر یہودیوں وہ سارے بیان ہوئے ہیں تورات میں کہ کس طرح اللہ نے پانی خون بنا دیا، کس طرح مینڈک آ گئے، کبھی چچر آ گئے، ایسے ایسے عذاب نازل ہوئے کہ جب اتر فرعون پاؤں پڑ جاتا موسیٰ علیہ السلام کہ دعا کر اللہ سے دور کر دے، میں ٹھیک ہو جاؤں گا، وقت گزر جاتا پھر جاتا۔ بڑے موقع دیے اللہ نے کہ یہ سمجھ جائے، کیونکہ قرآن کی روشنی میں صاف پتہ چلتا کہ جب آدم علیہ السلام اور ابلیس زمین پر اتارے جا رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا یہ ایک میدان جنگ ہے، یہ زمین جس پر اب تمہیں اتارا جا رہا نا یہاں صلح نہیں رہے گی، جو کہیں صلح ہو جائے یہ خیالی بات ہے، صلح ہونی ہی نہیں، دو پارٹیاں، ایک ابلیسی جماعت ہے وہ بھی شرارتوں سے باز نہیں آئیں گے، بظاہر دھوکہ دینے کے لیے کہیں گے اقوام متحدہ بنا لو، یہ کر لو یہ کر لو، ساری دنیا دیکھے گی کہ ہر قرارداد پر عمل ہوگا، مسلمانوں کے بارے میں کوئی بات کبھی ان کے حق میں نہیں ہوگی اور نہ اس پر کبھی عمل ہوا۔ بے ایمانوں نے، کفن چوروں نے انجمن بنا رکھی ہے، تو اللہ نے کہا بعضکم لبعض عدو، اب تم ایک دوسرے کے دشمن ہو، جنگ شروع ہو گئی، یہ چلتی رہے گی، میں دیکھتا رہوں گا کہ حق والے دین کے لیے کیا قربانیاں دیتے ہیں اور باطل والے جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں، کبھی حق والے جیتیں گے، تلک الایام نداولها بین الناس، یہ لوگوں کے درمیان پھر کراتے رہیں گے، کبھی یہ جیت گیا کبھی وہ جیت گیا، حق والے بددل نہیں ہوں گے، چلتا رہا معاملہ۔ کتنی تکلیفیں بنی اسرائیل کو دیں، اب بنی اسرائیل جو ہیں ان کی حیثیت دیکھیں کہ وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد تھے، حضرت یوسف علیہ السلام نے مصر میں حکومت کی تھی، اس وقت ان کی بڑی عزت اور شوکت تھی، یوسف علیہ السلام نے بلا لیا تھا ان کو، یعنی حکمران خاندان تھا، مگر زمانہ بدل گیا، 400 سال کے بعد ہی حال یہ ہو گیا کہ ان کے بچے قتل ہونے شروع ہو گئے، بیٹا پیدا ہوتا بچہ قتل کر دیا جاتا، بیٹیاں ہوتی زندہ رکھ لی جاتی تاکہ جوان ہو جائے تو ہم ان سے عیاشی کریں، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بلا عظیم، اتنی مصیبت میں تھے یہ اسرائیلی کہ بیان نہیں ہو سکتے، بڑی آس اور امید کے بعد بچہ گود میں آیا اسی وقت انہوں نے قتل کر دیا، منہ دیکھتے رہ گئے، بیٹیاں زندہ رکھ لیا اور ان کے اپنے گھروں میں ڈال لیا، ان کے ساتھ عیاشی کر دی، یہ بیچارے کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ اور یہ بھی تورات میں آتا کہ جو بیگار کے کام تھے نا، کہ اینٹیں پتھوانا، ان سے یہ کام بھٹوں پر لیتے، اور ان کو یہ بھی کہتے کہ جو نا بھوسا وغیرہ وہ بھی سامان خود ہی ڈھونڈ کر لاؤ،
اور دروغے مقرر ہوتے، ان کو چابک مارتے، کام لیتے، بہت ذلت رسوائی۔ اللہ کہتا عذاب مہین میں مبتلا تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بھیج دیا۔ اب بات جو مولوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے تھے کہ جو کہتے ہیں کہ جو ہو رہا یہی ہوتا رہے گا، اس کو بدل نہیں سکتا، یہ غلط بات ہے۔ یہ باقی مخلوق ہے جو مجبور ہے، چل رہی ہے۔ انسانوں کی دنیا میں جو ہے کوشش کریں گے تبدیلیاں آئیں گی، انقلاب ہوتے ہیں۔ کافروں نے بھی انقلاب کر کے دکھائے، مسلمانوں نے حالت بدل دیتے ہیں لوگ جب محنت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں۔ یہاں یہ کوئی نہیں کہ جو ہو رہا ہے، نہیں، ہمت کی جائے تو دریا کا رخ بدلا جا سکتا ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام اللہ نے بھیج دی، فرعون اور اس کی جماعت نے پورا اہتمام کیا ہوا تھا کہ یہ اسرائیلی اٹھ نہ سکیں۔ بچے مارنے کے بارے میں جو کہتے ہیں نا کہ اسے خبر تھی کہ ایک آئے گا جو میرا تختہ اٹھے گا، خواب دیکھا تھا، یہ باتیں کوئی نہیں۔ تورات میں جو کچھ وہی بات ٹھیک ہے کہ اس نے کہا اگر ان کی اولاد بڑھ گئی ہے، یہ تعداد میں زیادہ ہو گئے، تو جیسے انڈیا کہتا مسلمان زیادہ ہو، کہیں نئے پاکستان کا مطالبہ نہ کہ یہی بات تھی، پھر دوبارہ حکومت پر کب کچل کر رکھو انہیں۔ سب کچھ کرتا رہا، مگر جو اللہ کی مشیت تھی اس کو روک سکتا تھا۔ جس نے تختہ اٹھنا تھا وہ اس کے گھر میں پہنچ گیا اور پتہ بھی چل گیا کہ یہ دشمنوں کا بچہ ہے، اور کہا کہ قتل کر دو اس کو، ورنہ کسی کو کیا ضرورت پڑی تھی کہ ایسا پھول جیسا بچہ جو ہے وہ تابوت میں بہا دے، یہ ضرور اسرائیلیوں کا بیٹا تھا۔ مگر اللہ تعالیٰ نے ایسا انتظام کیا تھا کہ بیوی کے غیر اولاد نہیں تھی، آسیہ بے اولاد تھی۔ اس کو پیارا لگا، اس نے کہا چھوڑ فرعون، اس بچے کو کیا خبر، نہیں قتل کرنا، یہ بچہ جو اس کو ہم اپنا بیٹا بنا دیں گے، ہمیں فائدہ دے گا۔ رب کہتا میں نے اس کے دل میں محبت ایسی منمونی شکل بنا دی، ساری اسکیمیں اللہ کی، بندے جو ہے نا ان کو تو اعلیٰ بناتا ہے کہ تم ہاتھ ہلاؤ، کام تو میں نے کرنا۔ تو موسیٰ علیہ السلام پلے بھی پھر اس طرح کی تنخواہ لگ گئی، وہ ماں کے پاس بھی پہنچ گیا، بہن ساتھ ساتھ مریم آئی تھی، تھوڑے فاصلے پر دیکھتی، وہ بھی محل میں چلی گئی تھی۔ جب تابوت لے گئے وہاں اللہ تعالیٰ نے یہ بندوبست کر دیا کہ موسیٰ علیہ السلام دودھ نہیں پی رہے تھے کسی دائی کا، تو حیران آسیہ اور فرعون کیا کریں، بچہ دودھ ہی نہیں پیتا۔ تو مریم نے کہہ دیا اگر کہیں تو میں ایک عورت کو بلا کر لاتی ہوں، میرا خیال ہے یہ بچہ اس کا دودھ بہت اچھا دے۔ یہ نہیں بتایا کہ میرا بھائی ماں کو لے گئی، دودھ پی رہی ہے، وہ تو اللہ نے روکا ہوا تھا، دے دیا، ماں کے پاس ہی آ گیا اور ساتھ وظیفہ لگ گیا۔ اور ابن کثیر نے اس موقع پر بڑی پیاری روایت لکھی ہے کہ مومن کا عجیب حال ہے کہ اگر یہ حلال روزی کما کر اپنے بچوں کو کھلاتا ہے نا، تو اللہ کا رسول فرماتا موسیٰ علیہ السلام کی ماں کی طرح پالتا اپنے بال بچے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ساتھ سرکاری وظیفہ ثواب کہتا صدقہ میں لکھتے جاؤ۔ یہ حدیث پاک ہے کہ جو بیوی کے منہ میں تو ہوتا ہے اس پر بھی صدقے کا ثواب ملتا، بچے کو دیتا اس پر بھی ملتا۔ یہاں سب خیر ہی خیر ہے، کوئی نہیں یہاں گھاٹے کا سودا، نیت نیک ہونی۔ کشمکش چلتی رہی، سب کچھ ہوتا رہا، ظلم زیادتیاں ہوتی رہیں، آخر وقت آیا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی پتہ چل گیا موسیٰ علیہ السلام کو، وہی کے ذریعے حالات نے بھی بتا دیا کہ اتنے سال گزر گئے، یہ فرعون اور اس کے درباری کسی معجزہ سے نہیں مانے، جادوگروں کے مقابلے بھی کرا دیکھے، وہاں ہار گئے، سانپ بنتا دیکھا انہوں نے سوٹا، بغل سے ہاتھ نکلتا سورج کی طرح جاؤں، سب کچھ دیکھا، مگر جان بوجھ کر دشمنی سے انکار ہی کرتے رہ کہ نہیں ہم نے نہیں مانا۔ آخر پھر موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی جس کا قرآن نے حوالہ دیا۔ اب دیکھیں نا بالکل ختم ہو رہا کھیل۔ قال موسیٰ ربنا انک آتیت فرعون وملأہ زینۃ واموالا فی الحیاۃ الدنیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہمارے رب، تو نے فرعون اور اس کے درباریوں کو زینت یعنی اپنے آپ کو مزین کرنے کے لیے اعلیٰ قسم کے لباس اور ان کے ساتھ سونے چاندی کی پیٹیاں، تاج، بہت مارو دولت، ہیرے جواہرات دیے، واموالن اور زینت کی چیزوں کے علاوہ اور طرح طرح کے ان گنت مال و دولت ان کے پاس، تو نے تو دی تھی کہ یہ شکر گزار بنے، خلق خدا کے ساتھ نیک سلوک کریں۔ یہ سمجھ لینا آگے فکر آتا ہے جس کا ہم ترجمہ کر دیں تاکہ یہ لوگوں کو گمراہ کریں، یعنی اللہ نے خود ہی کیا تھا کہ لولو اور گمراہ کرو، اللہ یہ آپ مرائی پھیلانے کے لیے کر، اور نہیں یہ لام سیرورہ یا لام عاقبت کیا آتا کہ انجام کیا ہوا، دیا کسی غرض کے لیے تھا، نتیجہ کیا نکلا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا رب تو نے ان کو اور ان سارے مالداروں کو یہ اموال زینت اور دولت جو دی تھی
اس کا حق تو یہ تھا کہ خود بھی اللہ تیرا احسان مانتے، نیک بنتے اور تیری مخلوق کے ساتھ اچھائی کرتے. یہ انہوں نے یہ نتیجہ نکالا کہ لیضلوا عن سبیلک، تیرے راستے سے الٹا لوگوں کو روکنا شروع کیا. خود تو نیک کیا بننا تھا، اگر کوئی دین کی طرف آتا اس بیچارے کو درختوں پر لٹکا دیتے ہیں. جیسے جادوگر ایمان لے آئے تو کہنے لگا میں ان کے ادھر ایک طرف کے ہاتھ ایک دوسرے پاؤں کاٹ دوں، درختوں پر پھانسیاں دے دوں. تو فرمایا الٹا نتیجہ نکلا کہ تیری نعمتیں پا کر انجام یہ ہوا کہ تیری مخلوق کو سیدھی راہ کی طرف نہیں آنے دیتی، ان کو گمراہ کرتے ہیں. اور جیسے حضرت نوح علیہ السلام کو جب اطلاع رب نے دے دی تھی اتنے گزرنے کے بعد، تو ان کی دعا میں بھی آتا کہ اب اگر تو ان کو چھوڑے گا، وہ بالکل اللہ کا اپنا ہی ارادہ تھا جو زبان پیغمبر کی سے نکل رہا تھا، وہی ہو چکی تھی کہ ان میں سے کوئی ایمان نہیں لائے گا، جو لا چکے ہیں لا چکے ہیں. تو یہی کہا کہ اگر یہ تو چھوڑے گا ان کو، لم یلد اللہ فاجرن او کفار، یہ بس بدکار یا ناشکرے جنیں گے. اب اس نسل سے کوئی توقع نہیں رہی کہ کوئی اللہ کا نیک بندہ پیدا ہوگا. تو موسیٰ علیہ السلام نے بھی کہا کہ اب اللہ کر دے پھر آخری فیصلہ. جو انجام ہوتا نا تحریک رسالت کا، نبی آتا تو آخر میں حشر کیا ہوتا، معجزے دکھائے، کتابیں پڑھائیں، ساری مصیبتیں سہیں، اب تو کر کہ یہ مارو دور جو ہے ان کا، جس سے یہ خود بھی گمراہ. حکیم صاحب نے حدیث پاک پڑھی، واقعی دولت جو ہے نا اس کو پا کر بہت گنتی کے آدمی ہیں جو راہ راست پر رہے. سلیمان علیہ السلام، داؤد علیہ السلام مثال ہے، ذوالقرنین چند بندے ہیں جو مال و دولت کے باوجود اللہ کے سامنے جھکے رہے، ورنہ دولت نے لوگوں کو بگاڑا. وہ متکبر بن گئے، فرعون بن گئے، خود بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے اکڑ گئے اور خلق خدا پر بھی جو ظلم کر سکتے تھے کرتے رہے. اس دولت نے ان کو سنوارا نہیں، بگاڑا. اگرچہ زر بھی جہاں میں ہے قاضی الحاجات، جو فقر سے ہے یہ میسر توانگری سے نہیں، اس سے نہیں کوئی ملتا. درویشی اور فقیری جو ہے نا یہ لوگوں کو سنبھالتی ہے. اور مسلمان بھی جب تک یہ کرتے رہے عمر عباسیوں سے پہلے کہ سلطنت پھیلی، علاقے ہاتھ آئے، مگر سلمان الفارسی کی طرح کہ اب ان کے چارج میں وہ شہر ہے جہاں کسرا ایران حکومت کرتا تھا، ان کا ہی بادشاہ تھا پہلے کافر، اب یہ وہاں کے گورنر بنا دیے گئے. اور حال یہ ہے کہ بس مسجد میں بیٹھ کر فیصلے کرتے، درخت کے نیچے سو رہے تھے، اینٹیں سرانے رکھی تھی، مٹکا پانی کا تھا، موت کے وقت رو رہے تھے. لوگوں کا سلمان الخیر تیرے لیے حضور نے ایسی ایسی باتیں کی. کہا یار اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ بہت راستے میں مشکل چڑھائی ہے، گھاٹی ہے پرسرات کی، سامان تھوڑا لے کر آنا، یہ بھی مسافر کی ضرورت سے زیادہ ہی معلوم ہوتا ہے. ہاں مسلمانوں کی میری کردان، ہاں جو دنیا میں جنہوں نے میری کی ہے وہ در شہنشاہی فقیری کردار اسی وقت تک ٹھیک رہے ہیں جب تک حکمران ہوتے ہوئے بھی فقیر رہے. ہم تو سلمان در مدائن بودان در عمارت فقر رافدان. گورنر بنا تھا، اب کچھ امیر بن جاتا اور زیادہ فقیر ہو گیا. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ مال جو ہے نا اللہ انہوں نے اس کی قدر نہیں کی، اس سے خود بھی انہوں نے عیاشیاں کی اور تیری مخلوق پر ظلم کیا. رب نتم سارا اموالہم، اب میں نے تیرا اشارہ پا لیا، تجربہ بھی میں نے کر لیا، اب ان کے مال و دولت جو ان کو نابود کر، ان کی دولت ختم ہو جائے، تباہ ہو جائیں، ان کی معاشی حالت برباد اور امریکہ مقروض ہو جائے اور وہ خود چندے مانگنے پر آ جائے. یہ ایسی ہوتی ہے حالت ہے جن کو سمجھنے لوگ کہ یہ ایسے خدا ہیں، ان کی خدائی کبھی نہیں متزلزل ہو سکتی، ہوتی ہے. لوگ دیکھتے ہیں کہ پھر وہ خود منتوں سماج پر آ جاتے ہیں کہ خلق خدا ہمیں بچائے، ہم تو برباد ہو رہے ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا پہلے تو ان کے یہ مال و اموال جو ہے نا سب تباہ کر دیں، ان کا دماغ درست ہو جائے. اور دوسری بات یہ وشدد علی قلوبہم، ان کے دلوں کو سخت کر دے، فلا یؤمنوا، تاکہ ایمان نہ لائیں، حتی یروا العذاب العلیم، جب تک یہ عذاب علیم نہ دیکھیں. یہ بھی پریشان کن بات ہے کہ پیغمبر تو آتا کہ لوگ ہدایت پائے ہیں، پیغمبر کہہ رہا ان کے دل سخت کر دے، یہ ایمان ہی نہ لائیں جب تک عذاب علیم. تو یہ خود فرعونیوں کا مطالبہ تھا. فرعونی کہتے تھے، وہی نہیں سارے جو منکر ہوئے پیغمبروں کے وہ یہی کہتے تھے، سارے معجزے دیکھ کر ساری دلیلیں سن کر بھی کہتے تھے کہ ہم نہیں مانیں گے جب تک وہ عذاب نہ آئے جس کی تو دھمکی دیتا ہے. لا وہ عذاب، یہ مطالبہ ان کا اپنا تھا. اللہ کے پیغمبر نے وہی بات کی، یہ پلے باندھنی بات
کہ جو یہ چاہتے ہیں نا اب اللہ وہی کر دے، مال ان کے تباہ کر دے، اور اب ٹھیک ہے پھر اب یہ اسی وقت ایمان لائے، وہ ایمان جو فائدہ نہیں دیتا کہ صرف ان کو یقین ہو جائے گا کہ حق، وہ عذاب علیم جو یہ مانگتے ہیں نا کہ سچا پھر عذاب لیا، وہ عذاب لا تاکہ اس وقت یہ مانا بھی پھر آگے ذکر آ جائے مگر فائدہ نہ ہو۔ یہ ان کی ہلاکت اور بربادی کی دعا ہے کہ اب ان کے دل پھر نا جیسے یہ کہہ رہے ہیں ایسے ہی رہیں کہ ایمان پھڑیے اس وقت یہ عذاب لائیں جیسے جب وہ عذاب دیکھ لیں، ان کا منہ مانگا عذاب بھیج دے پھر۔ قال قد اجیبت دعوتکما، اللہ تعالیٰ بھی جانتا تھا کتنے سال گزر گئے، پیغمبر کھپ گئے، اللہ کے نیک بندے تکلیفیں سہ سہ کر مر گئے، تو جواب آیا کہ تم دونوں کی دعا قبول ہو گئی، موسیٰ اور ہارون تم دونوں نے جو دعا مانگی ٹھیک ہے، اب ان کے مال و دولت باغات اور کوٹھیاں نہیں رہیں گے، سب بات دوسری جگہ آتا، تھوڑا نہیں مال و دولت تھا، کم ترک من جنات و نعیم و عیون، چشمے جاری تھے، کوٹھیاں تھیں، باغات تھے، فرمایا سب چھوڑ کر چلے گئے، پھر کوئی ساتھ لے گئے، مال و دولت بھی تباہ ہونا ہے، اور ساتھ فرمایا یہ بھی ٹھیک ہے کہ اب یہ اگر عذاب ہی دیکھنا چاہتے ہیں نا آ جائے گا، وہی آئے گا تو پھر ان کی آنکھیں کھلیں گی، غرور گمنڈ جاتا رہے گا، پھر یہ ناک رگڑ کر مانیں گے کہ جو موسیٰ کہتا تھا سچ ہے علیہ الصلوۃ والسلام۔ فاستقیما، اب تم دونوں اپنے کام میں لگے رہو، تمہارا کام ہے دعوت دینا، تبلیغ کرنا، وہ نہیں بند کرنا، وہ آخر تک جاری رکھو، اور جو اپنے ساتھی ہیں ان کی بھی اصلاح کے کام میں لگے رہو۔ یہی حضور علیہ السلام کو اگلی سورت آ رہی نا سورت ہود، اس میں آپ کو بھی یہی حکم ہوا تھا جب نوبت مکے کے کافروں کی یہاں تک پہنچ گئی، فاستقم کما مرتا ومن تاب معک، تو اور تیرے ساتھی اپنے کام میں لگے رہیں، دین پر جمے رہو، ڈٹے رہو، تم نہ رائے راست کو چھوڑنا، اب ان کی ہلاکت کا وقت آ گیا، وہ ہو جائے گا، تم دونوں اپنے کام پر لگے رہو۔